ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ اب جب یہ معاملات ہوں گے کھانے پینے کے، ہاں، اور جب آپ ایسا کچھ دکھائیں گے تو پھر تو بہت سارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سحری کرنے کے بعد بھی نا ان کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی فیل ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کو آپ مشورہ نہ دیں، ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ انسانوں کی طرح سحری کیا کرو، ولیمہ نہ سمجھا کرو. ہاں، اور دوسری چیز سحری میں ایک ہوتی ہے پانی پینا. اب لوگ ڈر کے مارے، گرمیوں کے روزے ہیں، ڈی ہائیڈریشن کا ڈر ہے، لوگ بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں، اس پانی سے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آف کورس دیکھو نا، ایک دم سے آپ 3-4 گلاس پانی کے پی لو، اذان بھی ایک دم سے ہی ہوتا ہے ٹائم سحری بند کرنے کا پہلے سے پتا ہوتا ہے بھائی آپ کو. گھنٹے کا دیکھو، ایک مٹھی کے برابر آپ کا اسٹمک ہے، ٹھیک ہے. اب اسٹمک میں آپ ایگزامپل اس میں 4 گلاس پانی ادھر سے ہو کے گزر ہے نا، تو وہ ٹائم لگتا ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں، پھر آپ ایسے ہو جاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد آپ کھاتے ہیں اور وہ کھانا پھولتا ہے تو وہ آپ کو بہت انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کھانا کے ساتھ ساتھ پانی سے لے کہتے ہیں یا آدھے گھنٹے پہلے یا آدھے گھنٹے بعد لو، اس لیے کیونکہ جو انزائمز پروڈیوس ہوتے ہیں اسٹمک میں وہ آپ کے ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں اور پراپر ڈائجیشن نہیں ہو پاتا. یعنی کہ سحری کرنے کا وقت آخری نہیں ہے، نہیں ہے. آپ کھانا شروع کریں اگر گھنٹہ پہلے ٹائم کے بند ہونے سے، سحری کے بند ہونے سے، تو پھر اس میں پھر آدھے گھنٹے آپ نے کھا لیا، آدھے گھنٹے بعد آپ نے پانی سے روزہ بند کیا. بالکل بالکل. تو آپ کو جو سب سے زیادہ انڈائجیشن کی کمپلینٹ آتی ہے وہ ویسے اسی لیے آتی ہے کہ آپ کے انزائمز جو ہیں وہ ڈائلیوٹ ہو جاتے ہیں، ان کی وہ کیپیسٹی نہیں رہتی آپ کا کھانا ہضم کرنے کی جو پانی کے مطلب ایک دم سے پانی پینے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، یا سحری کے اٹھتے کے ساتھ ہی آپ پانی پی لیں اور پھر آپ 10-15 منٹ بعد کھانا کھائیں اینڈ گیو یور سیلف 10-15-20 منٹس. اس کے بعد اپنے 2 گلاس 1 گلاس پانی کا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ڈائجیشن بہتر ہوگی. اور کھاتے کے ساتھ فوراً لیٹنا، نماز پڑھنا تھوڑا سا میں تو اس بات کی بڑی وہ ہوں کہ کچھ پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، تسبیح کر لیں، ہاں تھوڑا سا کھانا نیچے سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے، دین یو کین ہیو سلیپ. اور ہمارے پاس اچھے ٹائم ہوتا ہے، 3-3.5 گھنٹے ہوتے ہیں آرام سے. اگر ہم نے 7-7:30 بجے اٹھنا ہے تو وی ہیو پلینٹی آف ٹائم. یہ جو شیڈیول ہے نا آپ کا، یہ تو بڑا آئیڈیل شیڈیول ہے. ورنہ جو شیڈیول ہوتا ہے جن کو بایو میٹرک لگانا ہوتا ہے نا، ہم سے پوچھو، انہیں فوراً پہنچنا ہوتا ہے، فوراً پہنچنا ہوتا ہے. لیکن ورنہ جو نارملی لوگوں کا شیڈیول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل 3:30 بجے سحری کا وقت ہے، ایسی 3:30 ہم نے ایزیوم کیا، تو وہ اٹھتے ہیں کوئی تقریباً 3:15 بجے اور 3:20 پر وہ پہنچتے ہیں دسترخوان پر. جب گھر میں خواتین نے سارے انڈے پراٹھے وغیرہ بنا دیے ہوتے ہیں، وہ 5 منٹ میں جو ہے وہ کھاتے ہیں. اچھا، اور شکل ایسی ہوتی ہے یہ تو، اور اس میں بھی آگے منہ بنا ہوا ہوتا ہے، امی پراٹھے میں گھی نہیں لگا. صحیح بات ہے، سڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں. کھا لو بیٹا، کھا لو. 3:30 بجے اگر اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد 5 منٹ بعد آپ دیکھیں وہ کیسے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. کمال ہے، یہ ان کی جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا، اس کو سلام ہے. اور پھر 12 بجے اٹھنا ہوتا ہے ان لوگوں کو. اچھا 12 بجے، یہ بات ہے کہ نا، نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اور وہ لوگ سب زیادہ کمپلین کرتے ہیں کہ دل بوجھل رہ رہا ہے، ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اس کی ریزن ہم نے یہ دے دی ہے. صحیح. اب افطار والے معاملے کے بعد جب لوگ تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو اس میں جو ایک آوازیں ڈکاروں کی آ رہی ہوتی ہیں اور ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے، کسی کو انڈائجیشن، کسی کو جو ہے وہ تیزابیت، اس سے کیسے کیوں نہیں بچ پاتے؟ وہ بھی دیکھو رول ایپلیکیبل وہی ہے جو آپ کریں. لیکن میں کہتی ہوں سحری میں بھی اور افطار میں دونوں میں اگر آپ دہی ایڈ رکھیں نا اپنے کھانے میں، تو وہ پرو بایوٹکس ہیں اس کے اندر، وہ آپ کے ہیلدی بیکٹیریا کو، آپ کی ڈائجیشن کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے آپ نے بتایا وہی والی بات ہے کہ افطار سے جیسے جب روزہ کھلتا ہے تو آپ پانی سے روزہ کھولیں اور آپ نے کھجوریا پانی اور پانی لے لیں پہلے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کریں. جو لوگ فوراً سے پانی کو چھوڑ کے ڈھیر سارا کھا لیتے ہیں، دین دے ہیو واٹر، ان کا پیٹ بھی پھولتا ہے، بلوٹنگ والی کیفیت بھی ہوتی ہے، بدہضمی بھی ہوتی ہے. جو آپ نے تراویح کے دوران کی کیفیت بتائی وہ بھی ضرور ہوتی ہے. تو یہ ہمارا بیسکلی، میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں، روئی لے لو، ٹھیک ہے، اور روئی میں پانی ڈالو، ٹھیک ہے، تو وہ روئی پھول جاتی ہے. کھانا بالکل روئی کی طرح پیٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس میں دبا دب پانی ڈالیں، ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو بلوٹ. اب اس میں ایک اور تیسری ٹائپ کے لوگ بھی ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو افطاری کر لی، سحری کر لی. ایک وہ ہیں جو گھبراتے ہیں اس چیز سے کہ بھائی بھوک لگے گی تو کچھ نہ کچھ ساتھ ساتھ کھاتے رہیں. اب وہ چھوڑتے نہیں ہے کھانا، ان کے ہاتھ میں ہر گھنٹے میں آپ پلیٹ ضرور دیکھیں گے. تو وہ افطاری پہ بھی کھایا، افطاری کے بعد وہ کھانا ڈنر والا کیفیت بھی ہوتی ہے. چائے بالکل، چائے کے ساتھ بھی کچھ ہوگا، پھر شیک بھی آئے گا کوئی درمیان میں. پھر آپ نے کھایا، پھر اچھا سحری سے پہلے بھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی بھوک لگے گی تو سحری سے پہلے ایک وہ مڈ نائٹ اسنیک بھی پھڑکا لو. تو یہ جب 4 کھانے آپ نے 8 گھنٹوں میں کھائے ہیں یا 6 گھنٹوں میں، تو اس کے بعد تو پھر حالت وہی ہوگی نا آپ کی. پھر کمپلین آپ کیسے کریں گے؟ وہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ہم تھوڑا سا اپنے ٹاپک سے ہٹیں گے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے، ہم پاکستانی اسپیشلی، جو 17-18 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے باوجود وزن گین کرتے ہیں. تو یو ہیو گیون دا رائٹ ریزن کہ وہ ہمارے میلز ختم ہی نہیں ہو پاتے کہ ہمیں. ہم تو جانوروں سے محبت بھی اس وقت کرتے ہیں جب اسے کاٹ کے کھا
खा सकें। हाँ देखें ना, ये अलग है फिर, ये फर्नीचर से मोहब्बत उस वक्त करते हैं जब उस पर लेट सके। ये हमारा क्राइटेरिया है। हाँ, हम गिव एंड टेक में उसमें रहते हैं। तो ये चीज़ें आपने रखना है। एंजाइम्स जो पेट के सबसे ज़्यादा आपके डिस्टर्ब होते हैं वो एक्सेसिव वाटर इनटेक ड्यूरिंग आप जब खाना खा रहे हैं उससे होते हैं। तो आपने अपने इस खाने के इनटेक को मेंटेन रखना है। अब जैसे हम जहाँ बात कर रहे हैं, दूसरा ये आ रहा है कि अब इंशाल्लाह ईद आ रही है। एग्जैक्टली, और ईद पे तो एक अलग कैफियत होती है, एक अलग कैफियत होती है। और शिफा, क्योंकि हमने देखा है कि इमरजेंसीज आर लोडेड, इस बात का खास ख्याल रखें कि कोविड से हम लोडेड है, हमारे पास कोविड का बहुत लोड है। आप खाने पीने के बाद अगर इस तरह हॉस्पिटल में लैंड करेंगे तो आपके अपने लिए नुकसान है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, खाएं, एंजॉय करें, ईद है एंजॉय करें, बट वो जो मुरगन ग़िज़ाएं सुबह नाश्ते से शुरू होती हैं, निहारी पायों से हम एग्जैक्टली, देन हेवीली कुक्ड शीर खुरमा ऐसा खाएं। लेकिन अगर पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं तो वो, या आहिस्ता आहिस्ता खाएं, टाइम तो मिलेगा। इससे क्या होता है कि मैदे को पिछले एक महीने से हमने आदत नहीं रखी हुई खाने की, और हम एकदम से इतना उसको लोड करते हैं तो वो डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है। स्टमक फ्लू क्या है? स्टमक फ्लू भी कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं आजकल की, स्टमक फ्लू नई नई चीजें आ रही हैं। देखो, गेस्ट्राइटिस और ये गैस्ट्रोएंटराइटिस दो चीजें होती हैं हमारी मेडिकल में। क्या है स्टमक फ्लू? स्टमक फ्लू हो सकता है कि जिसको डायरिया है, पेट में क्रैम्पिंग होना, नौजिया रहना, उल्टी का होना, ये सारी चीजें स्टमक फ्लू के उसी में आ जाती हैं। कल को ये हेडेक को जो है वो हेड फ्लू कर देंगी, हेड फ्लू कह देंगे तो ये कुछ भी है, ये स्टमक फ्लू लोग टर्म यूज करते हैं, लेकिन हमारे मेडिकल में ये टर्म नहीं है। अच्छा, बर्तानिया में होती होगी, यहाँ बर्तानिया में भी नहीं होती, मैंने तो पाकिस्तानी में सुनी। हाँ नहीं, वो आई कहीं से होगी, लेकिन मैंने जो अपने टर्म्स गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रोएंटराइटिस यूज किए ना, ये हम टर्म्स यूज जिसको हम छोटा करके गैस्ट्रो कह देते हैं। गैस्ट्रो नई मेडिकल साइंस इजाद हो रही है आज हमारे प्रोग्राम गैस्ट्रो में। भी कोई टर्म वैसे टेक्निकली है नहीं, एक सब्जेक्ट है, हम ये एक फील्ड है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो। उसको हमने पेट की बीमारी बना दी है। एग्जैक्टली, गैस्ट्रोएंटराइटिस का मतलब है कि डायरिया और वॉमिटिंग साथ है, और गैस्ट्राइटिस में सिर्फ डायरिया होता है। सो दिस इज डिफरेंशिएशन अगर हम करना चाहें। सो मेन एम बताने का ये है कि आपने अपने आप को ओवरलोड नहीं करना, आपने अपने मैदे को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड नहीं करना। खाएं, पोर्शंस में खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बहुत ऑयली चीज़ें मत खाएं, बहुत मुरगन ग़िज़ाएं जिन्हें डीप फ्राइड आप कहते हैं ना, जो मैंने निहारी पर, वो आपको डेफिनेटली तंग करती है। वेदर चेंज हो चुका है, गर्मी आ चुकी है, अपने आप को लस्सी, दही का इस्तेमाल, फ्रूट्स का इस्तेमाल, आपको दिल चाह रहा है खाने का तो रादर देन दैट आप कोई स्मूदी बना लें, कोई अपनी चीज़ें रख लें। तो ये लाइटर चीज़ें हैं जो आप इंजॉय भी कर सकेंगे। आप मतलब लाइटर चीजों का मतलब ये हथौला रखो, बस हल्का रखो जी, या वैसे की सिंपल उसमें पेट पे रहम करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जो की पॉइंट था आज का वो ये था कि ये मुट्ठी जितना पेट है। ये किसने वैसे कहा? एक सेकंड, ये किसने कहा है? ये इन्होंने कहा, डॉक्टर साहबा ने कहा। ये आप स्टमक, अच्छा ये कहती हैं, हमारी वालिदाएं भी कहती हैं, मेरी एक ही है, लेकिन मैं कम्युनिटी की बात कर रही थी, लेकिन वो कहती हैं कि मुट्ठी जितना होता है आपका स्टमक, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुट्ठी जितना आपका दिल होता है। तो आप दिल का साइज मुट्ठी जितना है, स्टमक का साइज मुट्ठी जितना है, किसका साइज? हम तो डॉक्टर बने, अगर मैं उस तरफ जाऊं तो हम तो टॉप्सीज देखते थे और वो काट के सारा ह्यूमन ऑर्गन पढ़ते थे, तो स्टमक का साइज होता ही होता है। ठीक है, और जब भी खाएं, ठीक है, मैं यही चाह रही थी आप अपना तजर्बा पेश करें। एग्जैक्टली, नहीं है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये तजर्बा पेश करना चाह रही थी, वरना तो ये सोच रही थी कि आज मैं साबित करूंगी। मेरी वैलिडिटी ले रही थी, चेक कर रही थी, डिग्री चेक करेंगे अभी, चेक कर रही थी, बिल्कुल असली डिग्री। अच्छा, नहीं वैसा कुछ नहीं। शुक्रिया अदा करेंगे आप।